یہ کہتی ہیں بچی نے کویشچن کیا، بڑا معروف سا کویشچن ہے، اور عورتیں بڑی ہی احساس محرومی میں مبتلا ہو کے اکثر پوچھتی رہتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو حور ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ دیکھیں، اگر کوئی کنواری بچی ہوگی اس کو جنتی کسی بھی مرد سے اس کا نکاح کیا جائے گا. جیسے کوئی کنوارا مرد فوت ہو گیا تو اس کنوارے شخص سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا. یا فرض کر لیں کہ کنوارے سارے ختم ہو گئے، فرض کر لیں، اور عورتیں بہت زیادہ تھیں، تو پھر کسی اور جنتی مرد جو پہلے شادی شدہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا. لیکن جنتی آپ کو مرد یعنی عورتوں کو حاصل ہوں گے، اور وہ انسان ہوں گے. جیسے غلمان ہیں، جنتی لڑکے وہیں پیدا کیے گئے ہیں، حوریں پیدا کی گئی ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی الگ انسان پیدا کیا جائے اور اس سے عورتوں کا نکاح، بلکہ یہ دنیاوی انسانوں سے ہوگا. ایک بہن نے کہا جی میرا شوہر جو ہے چرسی موالی مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں بکتا ہے، مفتی صاحب اگر ہم جنت میں چلے گئے تو کیا یہ شوہر میرے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہا یہ ہوگا. کہ ہاں یہی ہوگا. میں نے کہا ہوگا، لیکن بڑا اچھے انداز میں آ کر، اور اچھے مطلب اس کی ذرا ڈینٹنگ پینٹنگ ہو چکی ہوگی، بالکل بے فکر رہیں. یہ جب آپ کو یہ نظر آئے گا جنت میں تو بہت ہی خوبصورت اور ہر قسم کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوگا. اس لیے اگر میری کوئی بہن اس طرح کی بات سن رہی ہے اور وہ کہے کہ یہی شخص مجھے ملے گا، وہ پہلی پریشان ہو اس سے، تو جنت میں جب آپ چلے جائیں گے تو یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی. اگر فرض کریں کیسا بھی ہو، وہ انتہائی خوبصورت ہوگا اور بالکل آپ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، کیونکہ جنت میں کوئی خراب چیز نہیں ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر طلاق نہ لیں. یہاں یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. آپ اگر ایک سے طلاق لیتی ہیں، دوسرا شوہر 100% آپ کو فرشتہ بن کے مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 غلطیاں اس میں ہیں تو 10 غلطیاں اس میں آپ کو ملیں گی. اسی طرح بعض لوگ بیویوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو دوسری کروں گا، تو دوسری آپ کو جنت کی حور آئے گی وہاں سے، جو بالکل کوئی گناہ نہیں کرے گی، کوئی خطا نہیں کرے گی. بعض اوقات یہ اتنی اچھی مل ہوتی ہیں بیویاں قدر نہیں کرتے. پھر آتی ہے دوسری جو روز جوتے لگاتی ہے. یہ تو بیچاری ناشتہ لے کر آتی تھی اور وہ بستر پہ کہتی ہے جب اپنا ناشتہ بناؤ تو میرا بھی بنا لینا، اور یہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئی. وہ حیران رہ جاتا ہے. پھر ان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ پہلی بیوی کی قدر کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. میری گزارش یہ ہے، دنیا کے 40-50 سال گزر ہی جائیں گے، پیار محبت سے رہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، سب صاف ستھرے ہوں گے، کوئی ظاہری گندگی بھی نہیں ہوگی اور باطنی علائش بھی نہیں ہوگی، پیار محبت سے رہیں گے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے کویشچن کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا. مردوں کو حور ملے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ بھئی آپ کو انشاءاللہ وہ ملے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہے. بس خلاصہ کلام یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا. ایسی نعمتیں وہ آپ کو بھی ملیں گی. تو بالکل بے فکر رہ کے پرسکون رہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. بہن نے فرمایا بچوں کا ختنہ کتنے دن میں کروا لینا چاہیے، اور اگر ہم بچے کا ختنہ نہ کروائیں تو کیا وہ مسلمان ہی متصور نہیں ہوگا؟ تو بہن ختنہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کروا لیں، اچھا ہے. ویسے بال وغیرہ اتروانے کو تو 7 دن کا کہا ہے، اور عقیقہ کرنے کا. ختنہ بھی جتنی جلدی پاسبل ہو. چھوٹا عمر ہوتی ہے بچوں کی، اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا بچے کو، اور آرام سے ہو جاتا ہے ختنہ. رنگ والا کروا لیں، زیادہ بیسٹ ہے، تھوڑی دیر میں ہی صحیح ہو جاتا ہے بچہ. لیٹ کریں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی بچے کو. لیکن یہ خیال آپ کا بالکل غلط ہے کہ اگر کسی نے ختنہ نہیں کروایا تو بچہ مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا. ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. اس کو ہم مسلمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں سنت رائج ہے، غیر مسلمین کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کے ختنہ نہیں ہوتے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنن پر عمل کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین اور ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا. تو اس لیے اس کو مسلمانی کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کی ایک علامت بن گئی ہے. تو اس لیے مسلمانی کہتے ہیں. اس لیے نہیں کہتے کہ اگر ختنہ نہیں کروایا تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنا کوئی کاروبار کرتا ہے اور اپنے کام کروانے کے لیے رشوت دے کر اس سے آمدنی حاصل کرتا ہے، پھر اس رشوت کی آمدنی سے کوئی چیز خرید کر ہمیں تحفہ دے دیتا ہے، تو اس چیز کا استعمال کرنا یا اس چیز کو بیچ کر اس کے رقم استعمال کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رشوت دینا ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو کاروباری حضرات ہیں یہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس کروانے جائیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا اس پر کلام کروں. آپ جائز طریقے سے کروانا چاہیں گے، 10 سال میں بھی پاس نہیں ہوگا. اور ٹیبل کے نیچے سے قائد اعظم صاحب کی صورت دکھا دیجیے آپ، تو قائد اعظم کو دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا کام فوراً ہو جائے گا. یہ آپ سب سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی کاروباری ایسا ہے کہ وہ اس کا جائز کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو وہ رشوت دینے پہ مجبور ہے، تو یاد رکھیں رشوت دینا جائز ہوگا، لینا اب بھی حرام رہے گا. وہ گناہگار تو ہوں گے. اب اس سے جو آمدنی آئی ہے، لازم سی بات ہے کہ وہ بیچارہ تو اپنے جائز کام کے لیے تو وہ آمدنی خراب نہیں ہو سکتی. ہاں، ایک چیز ایسی ہے جو آپ کا حق نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ پیسے دیں گے یہ رشوت ہے. میرا مکان ہے 200 گز کا، میں چاہتا ہوں 250 گز پہ قبضہ کر لوں، اور اس کے لیے میں نے نقشہ پاس 250 گز کا بنوا کے پیسے دے کے پاس کروا لیا. یہ جو میں نے 500 گز زیادہ لیا ہے یہ ہے حرام، یہ گناہ. یعنی 50 گز زیادہ لیا تو یہ گناہ ہوگا.
سوری 500 گز یا 50 گز، تو یہ گناہ ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے اب یہ دیکھیں وہ کاروباری شخص نے جو رشوت لی ہے وہ جائز کام کروا کے جو دیا اس سے حاصل ہوئی یا کیسے، یعنی آمد نے جو حاصل ہوئی۔ اچھا ایک ہوتا ہے کہ وہ خود رشوت لے رہا ہے، جیسے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا بھی رشوت لیا، اس سے آپ کو تحفہ دیا اور آپ کو پتہ ہی اس پیسے کو تحفہ دے رہا ہے، تو اس کو تو قبول کرنا ہی گناہ ہے، نہ قبول کریں، استعمال کرنا بھی منع ہوگا، اس کو منع ہی کر دیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں اس نے دے دیا ہے تو آپ کے لیے طیب حلال ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں لعنت کہتے کس کو ہے، پہلے یہ دیکھ لیجئے۔ اگر اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مطلب اس کی نسبت کی جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ اور اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف کریں، جیسے نبیوں نے لعنت فرمائی، فرشتوں نے لعنت کی، انسانوں نے لعنت کی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے دعا کرنا۔ جیسے کوئی کہے کہ تجھ پہ لعنت ہو معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو یہ لعنت بلا ضرورت کرنا سخت مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید ناپسند فرمایا ہے۔ آپ نے ہوا پر لعنت کرنے سے منع فرمایا، جانور پر لعنت کرنے سے منع کیا۔ ایک شخص کا اونٹ بدک رہا تھا، اس نے اپنے اونٹ پر لعنت فرمائی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کو ہمارے قافلے سے جدا کر دو کیونکہ اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر لعنت کی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت پلٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات ہم اللہ کے نیک بندوں کو، جیسے بہت سے جاہل قسم کے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علماء پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لعنت ہو جائے، نیک لوگوں پہ لعنت کا کہہ دیتے ہیں، تو پھر وہ یاد رکھیں کہ آپ تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان جو زبان سے نکلنے والی دعائیں ہیں انہیں پورا کرنے کا کوئی پابند نہیں ہے، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جب علماء اس کے قابل نہیں ہیں، اس کے لائق نہیں ہیں اور ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، تو پھر آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بہنوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں پہ لعنت اور ہوا پہ لعنت، بجلی پہ لعنت، اسی طریقے سے اپنی ساس نندوں پہ لعنتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ اگر یاد رکھیں سامنے والا اس کا مستحق نہیں ہے، مستحق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا ایسا قصور نہیں ہے کہ اس پہ آپ لعنت کریں، تو پھر آپ پر لعنت آ جائے گی، یعنی گویا کہ آپ اپنے لیے بد دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو اس لیے لعنت کی عادت بالکل مناسب نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان پر لعنت کرنا جائز تو ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ لعنت کرنے سے شیطان کو تو کچھ بگڑا گیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس موجودہ وقت کی برکت سے محروم ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کریں۔ یہ بڑی پیاری سوچ ہے، تو اس لیے لعنت ملامت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا واقعی گستاخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یا اولیاء عظام، یا علماء جو صحیح العقیدہ ہے، باعمل ہیں، ان پر اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے معاذ اللہ لعنتیں کرتا ہے، یا اسی مطلب وہ ان سے بغض رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، کوئی بہت بڑا فاسق و فاجر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ فسق و فجور اور گناہ کبیرہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ایسے شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ جیسے یزید پلید کے اوپر لعنت کی جاتی ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو کچھ معاملات کیے اور اس کے احکام جاری کیے، اس وجہ سے اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ حکم کفر نہیں لگاتے ہیں، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس پہ کفر کا حکم بھی لگایا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے کوئی لوگ ہوں تو ان پہ لعنت کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت کسی مسلمان پر لعنت کرنا، اس کا حکم میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ بہت ہی غلط ہوگا۔